الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ربیع الاول میں ہوئی، اور شاید آج ربیع الاول کی پہلی کا چاند طلوع ہو گیا ہو، تو آج ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، قول، فعل میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، بولے بے شک۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنے کپڑے سلواتا ہے، درزی کے پاس لے جاتا ہے، درزی کے پاس جب کپڑے لے جائے گا درزی سے پوچھتا ہے
کپڑوں کی سلائی کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 1000 روپیہ۔ کتنے دن میں دو گے؟ کہتا ہے 5 دن میں۔ کہتا ہے ٹھیک، 5 دن میں سی کر دے گا اور 1000 روپیہ سلائی لے گا۔ جو کپڑا لے کر جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 500 کی بجائے 700 روپیہ دے دوں گا، اور 5 دن کی بجائے 7 دن میں بے شک دے دینا، لیکن کپڑے مزیدار سلے ہونے چاہیے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک۔ اب درزی اس سے سوال کرتا ہے کپڑوں کی سلائی کیسی ہو، ڈیزائن کیسا ہو، قمیض بازو کی لمبائی کتنی ہو، چوڑائی کتنی ہو، کالر والے ہوں، کف والے ہوں، تریز والے ہوں، شلوار ہو، قمیص ہو، کرتا ہو۔ وہ بہت سارے سوال کرتا ہے۔ تو کپڑے کا مالک جو اس نے سلوانے ہیں وہ کہتا ہے بھائی سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، یہ میں شاپر کے اندر نمونہ لایا ہوں، آپ جیسے یہ میرے کپڑے سلے ہوئے ہیں بالکل اسی طرح سلائی کر دینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک۔ اب 5 دن کے بعد نہیں، 7 دن کے بعد کپڑے دینے والا درزی کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے میرے کپڑے سل گئے؟ کہتا ہے جی سل گئے۔ اچھا مجھے دے دو۔ کہتا ہے دے دیے، یہ اپنے کپڑے اپنے پاس رکھ لو۔ جب وہ کپڑے لیتا ہے کپڑوں کو کھولتا ہے، اب کھول کے وہ حیران ہو جاتا ہے، حیران بھی ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے میرے کپڑوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہتا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام اس کے اندر کیے ہیں۔ کہتا بھائی آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو آپ کو کڑھائی کا کہا ہی نہیں تھا کہ گلے پہ کڑھائی کر دینا، آپ نے تو کڑھائی کر دی۔ وہ کہتا ہے یہ جو کڑھائی ہے آج کل یہ ڈیزائن کراچی کے اندر چل رہا ہے، زبردست ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے یہ دیکھو آپ نے یہاں پہ بھی ایک پھول لگا دیا۔ کہتا ہے یہ تو کوئٹہ کا ڈیزائن ہے۔ کہتا ہے یہ دیکھو آپ نے تو، میں نے کہا تھا شلوار سینا، آپ نے پجامہ بنا دیا۔ وہ کہتا ہے یہ ہندوستان کے اندر ہندوستانی لوگوں کا یہ سٹائل ہے، وہ پجامہ پہنتے ہیں۔ کہتا ہے بھئی آپ نے میری قمیض کو بہت لمبا کر دیا۔ وہ کہتا ہے یہ لمبی قمیض تو افغانی لوگ پہنتے ہیں۔ کہتا ہے کہ تم نے بازو کیسے کر دیے؟ میں نے کہا تھا درمیان میں گلا رکھنا، آپ نے تو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اس کا یہ تو کنداری سٹائل ہے۔ وہ کہتا ہے بہرحال بہت ساری چیزیں بتاتا رہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنا ایک سوٹ آپ کو دیا تھا، اس طرح کی سلائی کرنا، آپ نے پوری دنیا کے مشہور ڈیزائن نمونے ایک جوڑے کے اندر جمع کر دیے۔ ایمان سے بتلانا وہ شخص جس کا 2000 روپے کا 3000 روپے کا سوٹ تھا، کیا وہ اس کو لے لے گا؟ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ لے لے گا۔ 1000 روپیہ اس نے سلائی کا طے کیا تھا، اب خوش ہو کر اس کو 1500 روپے دے گا؟ 1500 روپے بھی نہیں دے گا، 1000 روپیہ بھی نہیں دے گا، الٹا اس پر تاوان لگائے گا۔ جو میں نے دیا تھا میرے 5000 کے سوٹ کا تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اب تمہارے اوپر چٹی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بات چل پڑتی ہے۔ فیصلہ تو آپ نے خود سنا دیا، آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اور آپ اس 5000 کے سوٹ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے اندر درزی نے گڑبڑ کر دی، اپنی مرضی شامل کر دی۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ دین جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے، میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا کر لائے، اور وہ دین میرے اور آپ تک پہنچا کیسے؟ اس پر لگی قربانیاں۔ یہ دین تو آیا، یہ سوٹ تو آیا 4 سے 5 ہزار کا، اور وہ دین جو ہمارے تک پہنچا
اس پر قربانی لگی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، کبھی کوئلوں پہ لٹایا جاتا، اس دین پر قربانی لگی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا، اس دین کی خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس دین کی خاطر حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، اس دین کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے 72 ساتھیوں کا خون لگا کربلا میں، اس دین کی خاطر 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے ایک جنگ کے اندر، اس کی خاطر 70 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہادت پیش کی، ایک جہاد کے اندر بہت ساری قربانیاں لگیں، کئی گھر گئے، کئی عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف ہجرت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک زخمی ہوئے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوئے، مبارک خون بہا، پھر دین ہمارے تک پہنچا جب میں اور آپ اس سوٹ کو جس پر 5000 لگا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جس دین کی خاطر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا خون لگا، ان کی قربانیاں لگیں، تو اس سچے اور سچے دین کو کیا میرا اللہ قیامت کے دن اس طرح بگاڑ کر پیش کرنے والوں کو قبول کر لیں گے؟ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ دین مقبول کیا ہے؟ دین کون سا قبول ہوگا؟ طریقہ کون سا قبول ہوگا؟ اب اس درزی کی طرح میں اور آپ سوال کرتے جاتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے اور پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد میرے اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ہے کیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا پیغمبر جو دین تمہیں دے وہ دین لے لو، میرا پیغمبر جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اللہ کے پیغمبر دے وہ لے لینا دین ہے، اللہ پیغمبر روک دے اس سے رک جانا دین ہے، جس دین کام کرنے کا حکم دیا وہ عمال کرنا دین ہے، جن اعمال کے چھوڑنے کا حکم دیا ان اعمال کو چھوڑنا دین ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے زندگی گزارنی ہے، اے اللہ میں کرسی عدالت پہ بیٹھا ہوں، میری عدالت کیسی ہو؟ اے اللہ میں داعی ہوں، میری دعوت کیسی ہو؟ اے اللہ میں امام ہوں، میری امامت کیسی ہو؟ اے اللہ میں خطیب ہوں، میری خطابت کیسی ہو؟ اے اللہ میں مدرس ہوں، میری تدریس کیسی ہو؟ اے اللہ میں مجاہد ہوں، میدان جہاد کے اندر لڑنا قتال کرنا وہ کس طرح ہو؟ اے اللہ میں صاحب اولاد ہوں، اولاد کے ساتھ معاملات میرے کیسے ہو؟ اے اللہ میں انسان ہوں، رات کو سوتا ہوں، دن کو اٹھتا ہوں، میرا سونا کیسا، میرا جاگنا کیسا، میری ضروریات ہیں، میں نے بازار کے اندر جانا، میں اپنی ضروریات کو پورا کیسے کروں؟ اے اللہ میں تاجر ہوں، میری تجارت کیسی ہو؟ اے اللہ میں بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں کے رشتے کیسے کروں؟ اے اللہ میں خود جوان ہوں، میں نے اپنا نکاح کرنا ہے، میرا نکاح کیسے ہو؟ اے اللہ میں نے بیٹیوں کو رخصت کرنا ہے، ان کی رخصتی کیسے ہو؟ اے اللہ میں دلہا بن کر اپنے سسرال جاؤں گا، میرا دلہا بننا کیسا ہو؟ میرے گھر کے اندر میرے داماد دلہا بن کر آئیں گے، ان کا آنا ہو، میرا ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہو؟ اے اللہ میں صاحب خانہ ہوں، میں گھر والا ہوں، میری بیویوں کے ساتھ معاملات کیسے ہو؟ سارے سوالات کا جواب میرے پیارے اللہ جل جلالہ نے ایک آیت
کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیغمبر کو دیکھتے جاؤ، ویسے میرا پیغمبر کرے ویسے تم کر لینا۔ اگر تم رات کو سوتے ہو میرے پیغمبر کا سونا دیکھ لو، اگر جاگتے ہو میرے پیغمبر کا جاگنا دیکھ لو، بیت الخلاء میں جانا ہو میرے پیغمبر کا جانا دیکھ لو، بیت الخلاء سے نکلتے ہو بیت الخلاء سے نکلنا دیکھ لو، بازار میں جاتے ہو یہ دیکھ لو میرے پیغمبر بازاروں میں جاتے ہیں، میرے پیغمبر کا بازار میں جانا کیسے ہے، میرے پیغمبر اولاد والے ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، میرے پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ایک نہیں چار ہیں، چار کے نکاح کیے ہیں، تمہاری بیٹیاں ہو تمہاری بیٹیاں نبی کی بیٹیوں سے زیادہ پیاری نہیں ہے، تم دیکھ لینا رخصتی کے وقت جو طریقہ میرے پیغمبر نے کیا ہے تم بھی اپنی بیٹیوں کے رخصتی اسی طرح کر دینا۔ اگر تمہاری اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر میرے پیغمبر کو دیکھنا اس کے 3 بیٹے ان کی زندگی میں انتقال ہوا ہے، بیٹی کا انتقال ہوا ہے، ان کے انتقال کو دیکھنا، ان کے معاملات کو دیکھنا۔ اگر تمہاری شادیاں ہو جائیں شادی کے موقع پہ تم نے کیا کرنا ہے میرے پیغمبر کو شادیاں کرتے ہوئے دیکھ لینا۔ اگر تم نے دلہا بن کے جانا ہے میرے پیغمبر ایک بار نہیں 11 بار دلہے بنے ہیں، ان کو دلہا بنتے ہوئے دیکھ لینا۔ اگر تمہاری بیٹیاں ہیں تمہارے دلہا تمہارے گھر میں آئیں بیٹیوں کی رخصتی ہو میرے پیغمبر کی بیٹیوں کی رخصتی کو دیکھ لینا۔ اگر تمہارا چچا یا تمہارا بڑا رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ ان کی شہادت کو دیکھ لینا۔ اگر گھر میں وفات کا مسئلہ ہو ان کے سگے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کو دیکھ لینا۔ تم دیکھ لینا میرے پیغمبر نے ہر موقع پر کیا کیا ہے، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، بچپن سے لے کر 55 تک، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے باہر، تم سارا دیکھ لینا۔ اگر تم مربی ہو اگر تم شیخ ہو تمہارے مریدین ہیں تو میرے پیغمبر کو دیکھ لینا، ان سے بڑا مربی کوئی نہیں ہے۔ انداز تربیت دیکھنا ہو پیارے پیغمبر کی تربیت کو دیکھ لینا۔ اگر تم میدان دعوت کے اندر نکلے ہو میرے پیغمبر کی دعوت کو دیکھ لینا، میدان جہاد میں نکلے ہو اگر تم عام ہو تو پھر بھی دیکھ لینا۔ اگر تم کماندار ہو کمان تمہارے ہاتھ کے اندر ہو میرے پیغمبر کو دیکھ لینا۔ اگر تم کماندار ہو لشکر کو تیار کرنے کے خود گئے نہیں پھر بھیجا ہے، لشکروں کو بھیجا ہے، لشکر کشی کرنی ہو تو پھر میرے پیغمبر کے سرایہ کو دیکھ لینا، خود جانا ہو نبی کے غزوات کو دیکھ لینا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیغمبر کے اعمال کو دیکھنا، میرے پیغمبر کے اخلاق کو دیکھنا، میرے پیغمبر کے دن کو دیکھنا، میرے پیغمبر کے رات کو دیکھنا، گھر کی زندگی کو دیکھنا، باہر کی زندگی کو دیکھنا۔ ایک ایک عمل تمہارا ایسا ہو جیسے میرے پیغمبر نے کیا، نقل ان کی ہوگی، نقل لے کر آؤ گے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اگر نقل ہو دین کے نام پر ہو اس کے اندر مرضی اپنی شامل ہوگی، میں تو تم اور میں ہم کپڑے کو قبول نہیں کرتے تو میرا رب اس دین کو قبول نہیں کرے گا جس کے اندر میری اور آپ کی اپنی مرضی شامل ہو جائے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین دیکھا جائے تو 2 چیزوں کا نام ہے، ایک نام ہے حقوق العباد کا، ایک نام ہے حقوق اللہ کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کو بھی پورا کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو بھی پورا کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں سے فرمایا سب سے بڑا حق نماز ہے، نماز کی اہمیت
بیان فرمائی ہے اور کیسے نماز پڑھ کے دکھائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب زندگی کو دیکھتے جانا، اپنی زندگی کو دیکھتے رہنا۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں عرض کرتا ہوں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ایک زندگی میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا کی ہے، ایک زندگی میرے اور آپ کی اپنی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی حقوق اللہ کے بارے میں نماز کا فرمایا آخری الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری زندگی میں ارشاد فرمائے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز چھوٹنے نہ پائے۔ صرف فرمایا نہیں ہے، کر کے بتلایا ہے۔ نماز کی حالت کیا ہے؟ وہ فرض نماز کو چھوڑو، نفلی نماز ہے۔ پیارے پیغمبر رات کو کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں کے اندر ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی لمبی نمازیں، اتنے لمبے قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ پیارے پیغمبر کی حالت یہ ہے، ساری ساری رات کھڑے ہو کر قیام فرماتے ہیں، اور فرض نماز کی حالت یہ ہے، آخری وقت ہے، نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب آخری دنوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، وہ تشریف لائے، حضرت عباس تشریف لائے، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے کندھے پہ رکھا، دونوں کے سہارے کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ پھر فرماتے ہیں ابو بکر کو آگے کرو، ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں۔ حالت یہ ہے خود چلا نہیں جا سکتا، اس حالت میں بھی نماز نہیں، نماز با جماعت کو چھوڑا نہیں۔ آج ہم دو چھوٹے چھوٹے عذر پر نماز تو دور، جماعت تو دور کی بات ہے، ہم دو فرائض کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا دعوت فکر دیتے رہے نماز کے بارے میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو دین کے اندر ایسے ہے جیسے جسم کے اوپر انسان کا سر ہو، سر کٹ جائے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جائے کون سا دین باقی رہ جائے گا؟ فرمایا ایمان والے اور منافق کے درمیان نماز فرق کرتی ہے، ادھر آواز لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ ہم زندگی بھر فلاح کے پیچھے پڑے رہے، ہم نے زندگی بھر کامیابی کے پیچھے پڑے رہے، میں ایک کامیاب انسان بن جاؤ۔ کامیاب انسان میں نے کیا سمجھا ہے؟ میں نے یہ سمجھا مال ملک والا کامیاب ہے، میں نے یہ سمجھا دولت والا کامیاب ہے۔ کامیابی میرے لیے عہدے کا نام ہے، کامیابی میرے لیے سر بلندی کا نام ہے، کامیابی میرے لیے گریڈ کا بڑھ جانا اس کا نام ہے، تنخواہ کا بڑھ جانا کامیابی ہے۔ جبکہ میں کامیابی کے پیچھے پڑا رہا، محسن نے کہا حی علی الفلاح، کامیابی تو یہاں ہے جہاں کامیابی تھی، میں وہاں گیا نہیں، جہاں گیا ہو وہاں کامیابی ہے نہیں۔ میرے محترم دوست، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور نفاق کے درمیان نماز فرق کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان اذان ہوتی ہے، فرق مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اذان ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کافر کے کان پہ جو بھی نہیں ریکھتی، مسلمان کا چہرہ بدل جاتا ہے، مسلمان کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کس کی آواز آ گئی؟ کس نے مجھے بلا لیا؟ کس کی عدالت میں پیش ہونا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم تو نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، میرے نبی نے روزے رکھ کے دکھائے ہیں۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ رکھنا تو دور کی بات ہے، ہم روزہ چکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نبی روزہ چھوڑتے نہیں تھے، ہم روزہ رکھتے نہیں ہیں۔ نبی کے دور کے اندر کسی کو ہمت نہیں تھی کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ آج تو روزہ چھوڑنے تو دور کی بات ہے،
अलल ऐलान सिगरेट नोशी हो रही है, सिगरेट के कश लगाए जा रहे हैं, बड़े बाजारों के अंदर खाने खाए जा रहे हैं, अलल ऐलान। उधर नबी की हालत को देखो, इधर मैं और आप अपनी हालत को देखे। मेरे नबी ने हज किया है, हमारे पास माल मौजूद है, माल होने के बावजूद हज करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे पैगंबर ने माल की ज़कात दी है, मालदार पर ज़कात को फर्ज किया है, अल्लाह का हक है, करके दिखाया है। आज माल मौजूद है, माल की ज़कात निकलती नहीं, जमींदार भाई इतनी जमीन है उससे 1 रुपया उशर का निकालने के लिए तैयार नहीं है, उशर अदा नहीं होता। मैं और आप, मेरे और आपके प्यारे आका मौला हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत किस तरह की है, रात को सोते हुए उठते हुए रात के क़ियाम की हालत में कुरान को पढ़ा है। हमने पढ़ना तो दूर की बात, कुरान को खोल के देखा भी नहीं है। अब आते हैं चंद एक हुकूकुल इबाद की तरफ। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिस आदमी ने मिलावट की है वो हम में से नहीं है। आज हम लोग कारोबार में मिलावट, जब तक मिलावट न हो हमारा माल बिकता ही नहीं है। पेट्रोल में मिलावट, दूध में मिलावट, हलाल में हराम चीज को डाला जा रहा है और दूध के अंदर पानी को डालकर, पाउडर को डालकर दूध को बेचा जा रहा है। मन गश्श फलैसा मिन्ना, एक पेट्रोल के अंदर दूसरे मुल्क का सस्ता पेट्रोल डालकर हम उसके अंदर मिलावट कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे। हमारे रिश्वत के बाजार सरे आम चल रहे हैं, चाहे थाना, चाहे अदालत, चाहे कचहरी, किसी का अफसर, किसी का घर, किसी का भाई, चपरासी से लेकर जज तक बड़े बड़े लोग, हर महकमा वो बगैर उसके रिश्वत के चलते ही नहीं है। फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, लेने वाला भी जहन्नम में जाएगा, देने वाला भी जहन्नम में जाएगा। आज मेरी और आपकी क्या हालत है। फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो आदमी किसी के गुनाह पर पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाह पर पर्दा डाल देंगे। आज मेरी और आपकी हालत क्या है। जब तक अगर किसी को गुनाह करता हुआ देख ले, 10 बंदों को बताना दे, पेट में गैस और मरोड़ उठता है, मेरा क्या बनेगा। अरे बात तो सुन, तुम्हें पता है फुला ने ये किया, तुम्हें पता है फुला ने ये किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया, गुनाहों पे पर्दा डालो, मेरा रब क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। आज मेरी हालत क्या है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। आज मेरे कलम से भी मुसलमान महफूज नहीं है, मेरी जुबान से भी मुसलमान महफूज नहीं है, मेरे हाथ से भी मुसलमान महफूज नहीं है, मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं है, किसी का माल महफूज नहीं है, किसी की जान महफूज नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पाक इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है, अगर 2 मुसलमान 3 दिन से ज्यादा नाराज हो जाते हैं, मेरा अल्लाह उनको नजरे शफकत से देखता ही नहीं है। क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे, अल्लाह उनको देखेगा नहीं। हमारी हालत क्या है। छोटे छोटी बात पर हमारे झगड़े हो गए, जिंदगी गुजर गई, हमने दूसरे को कह दिया मेरे जनाजे पे ना आना, मेरा चेहरा न देखना, मर पे मुझसे कभी बोलना नहीं है। आज हमने अपने आप को बोलने से रोक दिया है, अपने घर में आने से रोक दिया है, अपने दस्तरखान पे आने से रोक दिया है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सिला रामी का हुक्म दे, हमने ताल्लुकात तो तोड़ दिया है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाप की रजा के अंदर अल्लाह की रजा है, वालिदैन की रजा के अंदर अल्लाह की रजा है। एलमो अन्नल जन्नता तहत अक़दामी उम्महातिकुम, के तुम्हारी माओ के पांव के नीचे अल्लाह
اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ آج ہم نے ماں کو ستایا، کسی نے گالی دے کے ستایا، کسی نے دھکا مار کے ستایا، کسی نے تانا دے کے ستایا، کسی نے ان کو تنگ کیا۔ میرے محترم دوستو، یہ تو وہ باتیں تھی حقوق اللہ، حقوق العباد کی طرف۔ اب چلتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کے ساتھ دنیا کی کوئی نقل کرے گا اللہ قیامت کے دن اور آخرت کے دن انہی کے ساتھ اٹھا دے گا۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے ہم نے کس کی نقل اتاری ہے، ہم نے کس کی نقل اتاری ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہوگی، دنیا میں محبت ہوگی۔ آج مجھے اور آپ کو محبت کس کے ساتھ ہے؟ میری اور آپ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ کس سے کرنی چاہیے تھی؟ دعویٰ تو محبت کا اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، لیکن دکھ افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کون ایسا ہوگا محبت رسول کے ساتھ ہو لیکن اپنے پیغمبر کی شکل بھی بنانے کے لیے تیار نہ ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستو، مجھے ہم رونا روتے ہیں، ہم یہ دکھڑا کس کے سامنے رکھیں؟ اپنا یہ دل چیر کر کس کے سامنے رکھے؟ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ محبت کا دعویٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، مگر نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے گوارا نہ ہو، نبی کی شکل بنانا ہمارے لیے گوارا نہ ہو۔ آج نبی کے دشمن کی شکل بنا کر، آج نبی کی مخالفت، نبی کو گالیاں دینے والے ان کی شکلیں بنا کر کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر کی شفاعت کی امید رکھے بیٹھے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کس جذبے کے ساتھ یا کس کون سا درد اپنا دل چیر کر آپ کے سامنے رکھو؟ ہمیں محبوب کا چہرہ کیوں نہیں محبوب لگتا؟ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستو، آپ حضرات سے گزارش کروں گا، بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول آتا ہے، جلسے جلوس جنڈیاں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن دعوت فکر تو دے سکتا ہوں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ ربیع الاول ہے، عام سے سادی سی بات کرتا ہوں، اگر کسی کا برتھ ڈے ہو، برتھ ڈے، یوم پیدائش، جنم دن، جو بھی آپ دن کہہ لیں، نام لے لیں، پیدائش کا دن، جب کسی کو معلوم ہو کہ فلاں کا پیدائش کا دن ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں 12 ربیع الاول حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن، 7 ربیع الاول بھی ہے، 9 بھی ہے، 12 بھی ہے، مختلف اقوال، لیکن یہ تو ہے کہ ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پاک پیغمبر کی تشریف آوری پر ہم لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کریں، ہدیہ پیش کریں۔ میں وہ ہدیہ اور تحفہ وہ نہیں کہتا جس پر پیسہ لگتا ہو، وہ تحفہ کہتا ہوں جس پر پیسہ بچتا ہو، جس پر پیسہ بچتا ہو، پیسہ لگتا ہو وہ بات نہیں کہتا، جس پر روپیہ اور پیسہ بچتا بھی ہو اور اس سے ایمان بھی بچتا ہو، وہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا ہے۔ میں آج اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کر، یہ جھولی پھیلا کر
سوال کروں گا کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، اے میرے نبی کا درد اور دکھ سمجھنے والے امت مسلمہ کے بزرگوں، اگر آج سے پہلے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی تو آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ چہرے پر سنت رسول سجائیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ حضرات ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی والی سنت سے مزین کریں گے، سجا لیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کے صحابہ کی مشابہت کریں گے، صحابہ کے ساتھ ہوں گے۔ آل بیت کی مشابہت کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ تابعین کی، تبع تابعین کی، انبیاء کی مشابہت کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ نبی کے غلاموں کے ساتھ، نبی کے نوکروں کے ساتھ، نبی کا نام لینے والوں کے ساتھ، یا ایسا نہ ہو نبی کی مخالفوں کے صف کے اندر ہم لوگ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کیفیت کو معاف فرمائے۔ آج تک جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس کیے ہوئے گناہ سے معافی مانگے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسنون زندگی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ٹوٹی پھوٹی بے جوڑ دو چار باتیں عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔